वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर के सफीर बन गए। जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश कर दिया। भारतीय इक़दाम के खिलाफ एक्शन लेने का वक्त है। आलमी बरादरी ने अपना किरदार अदा ना किया तो एटमी जंग हो सकती है, जिससे कोई नहीं बचेगा। जंग हुई तो पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन और बच्चों समेत 8 लाख शहरी कैद हैं। अगर 8000 यहूदी इस तरह महसूर होते तो आलमी बरादरी क्या सोचती। President Trump, head of the most powerful country in the world, he's best placed to do something about this. So Narendra Modi does not want any outside people to mediate. He keeps saying it's a bilateral issue. When we try to talk to him, he says it's a unilateral issue. मकबूजा कश्मीर के हालात मजीद बिगड़े तो मैं और ट्रम्प भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंतबाह। CNN को इंटरव्यू में कहा, मोदी सालसी नहीं चाहते। दुनिया बात करे तो कहते हैं ये बाहिनी तनाज़ा है, जब पाकिस्तान बात करे तो कहते हैं अंदरूनी मामला है। वक्त आ गया है कि दुनिया मसले कश्मीर के उठ खड़ी हो। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की दुनिया भर में भरपूर कवरेज, शह सुर्खियां लगा दी। द गार्जियन ने लिखा, इमरान खान ने खबरदार कर दिया कि कश्मीर में भारतीय जहरियत जंग के दहाने पर ला सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी शह सुर्खी लगाई। रॉयटर्स ने कश्मीर पर दुनिया को जगाने के लिए बयान को सफ़े अव्वल की जीनत बनाया। अल जज़ीरा, ABC न्यूज़, BBC, CNN, DW समेत कोई नशरियाती इदारा वज़ीर-ए-आज़म के बयान को नज़रअंदाज ना कर सका। पिछले वक्तों में जो वज़ीर आज़म भी थे, जो हुक्मरान भी थे, कोई भी इस तरह नहीं बोला जिस तरह इमरान खान बोला है। कश्मीर इशू को उसने इतने वाज़े और इतने डिटेल में दुनिया को बताया और साथ साथ उसने दुनिया को वार्न भी किया कि अगर वो इंडिया को नहीं रोकेंगे तो फिर बाद में हमें कुछ न कहे जब हम इंडिया की तरफ जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मिशन कश्मीर कामयाब। उम्दा और जामे तकरीर ने अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर-ए-आज़म को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड बना रहा। जनरल असम्बली के इजलास में चीन की भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। मसला कश्मीर तारीख का छोड़ा हुआ एक तनाज़ा है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का मुतालबा। कहा, चीन किसी भी यकतरफ़ा इक़दाम की मुखालफत करता है जो सूरत हाल को पेचीदा बनाए। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद ने दोस्ती का सबूत दे दिया। जनरल असम्बली इजलास में मकबूजा कश्मीर का मामला उठाया। कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा से मामले पर किरदार अदा करने की अपील। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वज़ीर-ए-आज़म के जनरल असम्बली में एक खिताब का खैर मकदम। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर बेहतरीन थी, तमाम उमूर का मुकम्मल अहाता किया। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली में उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की। पाक भारत जंग हुई तो वो आखिरी होगी। मामून खुसूसी बराए इत्तिलात फिरदौस आशिक ने कहा, आज़ादी मार्च करने वालों को अब इमरान खान का माथा चूमना चाहिए। और वो लोग जो आज़ादी मार्च वाले हैं, उनको आगे बढ़ के सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म का माथा चूमना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने जनरल असम्बली में मसला कश्मीर उजागर करना खुशाइन करार दे दिया। कहा, मसला कश्मीर सिर्फ तकरीर से हल नहीं होगा, इसके लिए मजबूत सिफारतकारी की जरूरत है। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म इस तकरीर पर यू टर्न नहीं लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली में मसला कश्मीर सही तरीके से पेश नहीं किया। हुकूमत कश्मीर कॉज को उठाने में नाकाम हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घनगरज। कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए इमरान खान को घर जाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब ने मकबूजा कश्मीर के अवाम को नया जज्बा दे दिया।
کشمیری عوام کڑے پہرے توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے، آزادی کے حق میں نعرے۔ بزدل فوج نے نہتے کشمیریوں پر گولیاں برسا دیں۔ گھر گھر تلاشی کے دوران فائرنگ سے مزید 6 کشمیری جام شہادت نوش کر گئے۔ وادی میں زندگی کو رکے 55 روز گزر گئے، شہریوں کا دنیا بھر سے رابطہ منقطع۔ ہنگو میں نامعلوم افراد نے مسافر بس پر گولیاں برسا دیں، خاتون سمیت 6 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کے باعث پیش آیا۔ چمن میں تاج روڈ پر دھماکہ، JUI کے رہنما محمد حنیف سمیت 3 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے متعدد گاڑیوں اور عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ زمین کی لرزش تباہی کی داستان چھوڑ گئی، آزاد کشمیر میں زلزلے سے کئی خاندان اجڑ گئے، 39 افراد جاں بحق، 400 سے زائد افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، مرکزی رابطہ سڑکیں عارضی طور پر بحال، بھمبر کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا۔ زلزلے کے آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری۔ الیکٹرک کی سنگین غفلت عوام کی جان کے در پہ، گزشتہ روز بارش کے بعد کرنٹ لگنے سے مزید 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ بارشوں میں شہریوں کی اموات کے باوجود انتظامات کرنے میں ناکام، شہریوں کو صرف احتیاطی تدابیر کی ہدایت کرتی رہی۔ ملک بھر میں ڈینگی بے قابو، پنجاب میں قاتل مچھر مزید 2 جانیں نکل گیا، جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 20 ہو گئی، مزید 199 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ خیبر پختونخوا میں 114 نئے کیسز رپورٹ، سندھ میں مزید 91 افراد متاثر۔ خیبر پختونخوا میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ہڑتال، سرکاری اسپتالوں میں OPD سمیت تمام شعبوں میں کام بند، مریض رل گئے، احتجاجی ڈاکٹرز کے خلاف مقدمہ درج، 15 ڈاکٹرز گرفتار۔ سندھ میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، جام شیرو کے 2.5 سالہ جمشید میں وائرس کی تصدیق۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکرم درانی نیب کے ریڈار پر آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں 7 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ اکرم درانی کے بیٹے کو بھی 8 اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت، اثاثوں سے متعلق تمام دستاویزات طلب کر لی۔ سابق صوبائی وزیر سبطین خان کو ضمانت مل گئی، احتساب عدالت کا ملزم کو 50-50 لاکھ روپے کے 2 مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ سبطین خان پر پنجاب منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں کرپشن کا الزام ہے۔ لاہور میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، انتظامیہ کی غفلت سے بارش زحمت بن گئی، سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ سڑک پہ پانی ہے، ابھی ہم ادھر سے گزرے ہیں، ہماری بائک بند ہو گئی ہے، تو اس کے لیے میں بڑی پریشان ہوئی ہوں، تو پلیز حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا غور کریں۔ کراچی میں کچرا ایک کاروبار ہے جسے کلین کراچی مہم نے ختم کیا۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور شہر کے انفراسٹرکچر کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کی معیشت کراچی کے مسائل پر توجہ دیے بغیر بحال نہیں ہو سکتی۔ افغانستان میں صدارتی انتخابات، جلال آباد اور قندھار کے پولنگ اسٹیشن میں دھماکے، 2 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی۔ السلام علیکم، آج 9 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں صبا شیخ اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے کشمیر کے سفیر کی تاریخی تقریر سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے دوران کشمیر اور کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے دوران کشمیر اور کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی 11 قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ عالمی برادری نے مسئلے کے حل میں کردار ادا نہ کیا تو پاک بھارت جنگ ہو سکتی ہے، اور جنگ کی نوبت آئی تو پھر دنیا تیار رہے، یہ نیوکلیئر جنگ ہوگی، ہم سرنڈر نہیں کریں گے، آخری دم تک لڑیں گے۔
کشمیر کے سفیر کی یو این میں شاندار تقریر، مظلوموں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ عمران خان نے وادی میں بھارتی مظالم کی داستان بیان کر دی۔ India went against 11 United Nations Security Council resolutions. 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years. 11,000 women have been raped. Put 8 million people of Kashmir under curfew. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. وزیر اعظم نے کہا اقوام متحدہ نے اب بھی کچھ نہ کیا تو پھر جنگ ہوگی اور پاکستان سرنڈر نہیں کرے گا۔ My belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. عمران خان نے بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن کی کوششوں کا پردہ بھی چاک کیا۔ As when they lift the curfew, whatever happens, Pakistan will be blamed. And there is always a danger of another Pulwama. They might come and bomb us again. And then another cycle might start. They're saying all this is happening because of Pakistan. One of their defense ministers said there are 500 terrorists lined up on the border to go in. وزیر اعظم نے دنیا کے منصفوں کے سامنے سوال اٹھایا، آپ مادیت پرستی کے ساتھ ہیں یا انسانیت کے؟ The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. But this has serious consequences. You've got to. This is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی اپنی رپورٹس کے مطابق کشمیر میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، ہزاروں ریپ ہو چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیا اپنا وعدہ نبھائے، پہلا اور فوری ایکشن لیتے ہوئے مقبوضہ کشمیر سے غیر انسانی کرفیو کا خاتمہ کرائے۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات مزید بگڑے تو میں اور ٹرمپ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے امریکی نیوز چینل CNN کو انٹرویو میں واضح کر دیا، کہتے ہیں مودی ثالثی نہیں چاہتے۔ دنیا بات کرے تو کہتے ہیں یہ باہمی تنازع ہے، جب پاکستان بات کرے تو کہتے ہیں اندرونی معاملہ ہے۔ President Trump, head of the most powerful country in the world, he's best placed to do something about this. So Narendra Modi does not want any outside people to mediate. He keeps saying it's a bilateral. When we try to talk to him, he says it's a unilateral issue. So we go around in circles. In 6 years, India has changed. And I fear it is going to change even more rapidly.